الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. رواہ الامام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی فی سننہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم. قابل قدر حضرات علماء کرام اور شریعت اسلامیہ کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے قابل قدر مہمانان گرامی، ذرا مجمع کی توجہ کافی آگے پیچھے ہوئی پڑی ہے، کوئی ماحول، تاکہ کچھ وقت مختصر ہے اور کچھ ماحول اس طرح کا ہے پھر تو بات مکمل نہیں ہو سکے گی. ذرا بچوں کو بھی بٹھائیں اور تاکہ جو ایک خاص مقصد کے لیے ان کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے وہ مقصد کچھ حاصل ہو انشاءاللہ تعالی. تو مجھے اسٹیج سے جو عنوان ملا ہے وہ ہے فقہ حنفیہ و فقہا. محترم سامعین، خالق کائنات نے اشرف المخلوق یعنی انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور پھر اس مقصد کی تحصیل کے لیے، اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی مکمل طور پر رہنمائی بھی فرمائی اور اس کا مکمل ایک انتظام بھی فرمایا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، جس سلسلے میں آخری ذات اقدس میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی ذات اقدس نے آ کر مکمل دین اپنی حیات مبارکہ میں اپنی امت کو پڑھایا، سمجھایا، سکھایا، اور حضرات صحابہ اکرام نے آپ سے مکمل دین سیکھا، پڑھا، یاد کیا اور اپنے سینوں میں محفوظ کیا. پھر جب اسلام کو فتوحات حاصل ہونے لگیں، بڑے بڑے ممالک اسلام کے زیر حکومت آنے لگے، دوسری قوموں کے لوگ اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہونے لگے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہونے لگیں، مختلف حالات و واقعات و مسائل سامنے آنے لگے، تو اس قسم کے مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب فرمایا. امام اعظم رحمہ اللہ نے اس ایک عظیم کام کو شروع کرنے کے لیے اپنے 1000 شاگردوں میں سے 40 کا انتخاب فرمایا، اور پھر ان 40 میں سے 10 کی ایک خصوصی مجلس تشکیل دی، جس میں روزانہ مختلف مسائل پر تحقیق ہوتی، تبصرہ ہوتا، سوالات و جوابات ہوتے، اور اس پوری تحقیق کے بعد جب ایک مسئلہ فائنل ہو جاتا تو آپ رحمہ اللہ اس مسئلے کو لکھنے کے لیے حکم صادر فرما دیتے. اس طرح علم فقہ وجود میں آیا. یہاں پہ میں مزید اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کی وضاحت کرتا چلا جاؤں. عموماً بس سرسری طور پر یہ بات
اب میں بد اخلاقی طور پر لفظ نہیں بولتا، بس کہہ دیا جاتا ہے کہ علم فقہ کا نعوذ باللہ قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ بات بس بول دی جاتی ہے، بولنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کی سنگینی کو اور اس کی حقیقت کو سمجھیے۔ حالانکہ علم فقہ قرآن و حدیث کی طرح شریعت اسلامیہ کا ایک مستقل ماخذ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی مانو جس کا نام قرآن ہے، و اطیعوا الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو جس کا نام حدیث ہے، و اولی الامر منکم، فقہا کی مانو جس کا نام فقہ ہے۔ مستقل طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے بعد فقہا اور فقہ کی بات کو ماننے کا خصوصی طور پر حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ کیسے علم فقہ اور فقہا اور اجتہاد قرآن و حدیث سے الگ ہو سکتا ہے؟ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ فقہ حنفیہ ایک مکمل، یہ شروع میں یہ میرا جملہ ذرا سنیے گا، اگلی بات پھر سمجھ آئے گی، اگلی ساری تفسیر اس مختصر جملے پر موقوف ہے کہ فقہ حنفیہ ایک مکمل دین، مکمل قرآن پاک اور تمام ذخیرہ احادیث پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جملے کی اہمیت کے طور پر میں دوبارہ ذرا جملہ دہرانے لگا ہوں۔ فقہ حنفیہ مکمل دین، مکمل قرآن پاک، مکمل ذخیرہ احادیث پر عمل کرنے کا نام ہے، جس پر سینکڑوں مثالیں ہیں۔ میں نے الحمدللہ اپنے دورہ حدیث والے سال استاذ محترم حضرت مولانا منظور احمد مینگل حفظہ اللہ تعالیٰ کے پاس پڑھتے ہوئے صحاح ستہ کا ایک ہی سال میں اکٹھا سبق پڑھتے ہوئے، یہ انسانی زندگی میں ایک ہی سال ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ پوری صحاح ستہ اور بہت سی احادیث کو 24 گھنٹے پڑھنے کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ تو شروع سال سے ایک ذہن بنا کے ایسی مثالیں جمع کر لی جائیں کہ جس میں مختلف احادیث کا بظاہر تعارض آنے کی صورت میں امام صاحب نے ان کو ملانے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ ابھی میرے بیان سے قبل آپ اس طرح کی گفتگو ماشاءاللہ سن رہے تھے۔ تو فقہ حنفیہ ایک مکمل دین اور تمام ذخیرہ احادیث پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اس کی ایک مثال بس میں پیش کرتا ہوں۔ جیسے تکبیر تحریمہ کے وقت جب بھی ہم نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے ہیں۔ اب تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں؟ ذخیرہ احادیث میں شرح معانی الآثار میں الحمدللہ بذات خود عرصہ 3-4 سال سے پڑھا رہا ہوں، اس میں 3 طرح کی احادیث آئی ہیں کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ یرفع یدیہ مدًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو بس بلند فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یرفع یدیہ حذو منکبیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کے وقت کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یرفع یدیہ حیال اذنیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کو تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کانوں تک بلند فرماتے تھے۔ اب بعض ائمہ نے اس سے ایک ایک حدیث کو لے لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی بصیرت کو سامنے رکھتے ہوئے تینوں احادیث کو جمع کیا۔ فقہ تو نام ہی اسی کا ہے کہ مکمل قرآن حدیث پر عمل ہو۔ تینوں احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسے طریقہ کی طرف امت کی رہنمائی فرمائی کہ جس پر عمل کرنے کی صورت میں ایک وقت میں تینوں حدیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب نماز شروع فرمانی ہے تو ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں۔ ابتداً جب ہاتھ کندھوں تک آئیں گے تو حذو منکبیہ پر عمل ہو جائے گا، جب ہاتھ کانوں تک آئیں گے حیال اذنیہ پر عمل ہو جائے گا، اور جس میں مطلق مدن کے الفاظ آئے ہیں وہ بھی آخری حد کان ہی ہیں۔ آخری حد ظاہر ہے ایک حدیث میں آیا کہ بلند فرمائے،
اور 2 احادیث میں حد متعین کی گئی ہے، تو آخری حد کندھوں کے مقابلے میں کان ہے، جب کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے تو ایک وقت میں تینوں احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ پھر فقہ حنفیہ کے بارے میں مزید سنیے۔ آخر ہم فقہ اور فقہا کا انکار کیسے کر سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں گائے کا تو ذکر ہے اور وہ حلال بھی ہے۔ اب یہ جو بھینس ہے جس کو پنجابی میں مجھ کہا جاتا ہے اور عربی میں جاموس، یہ جاموس نامی لفظ ذخیرہ یا حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اب اگر یہی ہم دعویٰ کریں کہ ہم وہ عمل کر رہے ہیں جو حدیث میں ذکر ہے، تو پھر بھینس کو کہاں سے حلال کرو گے؟ اس کا دودھ کہاں سے حلال کرو گے؟ تو یہ فقہا نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر سوچا کہ بھینس کے 4 تھن ہیں، گائے کے بھی 4 تھن ہیں، گائے کی اگر 4 ٹانگیں ہیں تو بھینس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، گائے کا 1 دم ہے تو بھینس کا بھی 1 دم ہے، تو جب ان ساری چیزوں میں گائے اور بھینس ایک ہیں تو گوشت کے حلال ہونے میں بھی ان کا حکم ایک ہوگا۔ جب گائے حلال ہے تو بھینس بھی حلال ہے۔ یہ فقہ ہے۔ اسی طرح اس طرح کی بہت ساری بے شمار مثالیں ہیں۔ اب اس سے ذرا آگے چلیں کہ فقہ حنفیہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مکمل دین، مکمل قرآن پاک اور تمام ذخیرہ احادیث پر عمل کرنے کا نام ہے۔ کیوں؟ یہ جس مقدس زمانے میں لکھی گئی ہے اس زمانے کے بہتر ہونے پر مہر خود امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشاد میں فرمایا، جس کو آپ اکثر خطباء سے ممبر پر تشریف فرما عصا پکڑے ہوئے خطیب صاحب سے بھی تقریباً ہر ایک سے سنتے ہیں، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ ایک تو وہ میرا زمانہ ہے، دوسرا صحابہ کا زمانہ ہے، تیسرا تابعین کا زمانہ ہے، اور اسی تابعین کے زمانے میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فقہ کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو ایک قول کے مطابق 30 سال، ایک قول کے مطابق 40 سال اور ایک قول کے مطابق 50 سال، یعنی گویا کہ نصف صدی تک صحابہ اکرام کا زمانہ مبارک پانے کی ایک سعادت حاصل ہے۔ اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے تقریباً 12 صحابہ اکرام سے براہ راست قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی ہے۔ تو ان کے اس عظیم کارنامے یعنی علم فقہ کا ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اتنی محنت سے یہ علم فقہ اور فقہ کے مسائل کو ترتیب دے کر ہم تک پہنچایا، جن کے اس کارنامے کو علامہ سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اول من دون علم الشریعہ ورتبہ فہو ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، کہ جنہوں نے سب سے پہلے علم شریعت کو ترتیب دینا شروع کیا وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اب میں بس آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ 4 چیزیں ہیں: تنزیل دین، تکمیل دین، تمکین دین اور تدوین دین۔ تنزیل دین، دین کا اترنا، تنزیل من رب العالمین، دین اتارنا یہ میرے رب کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کو اتارا۔ تکمیل دین، دین امام الانبیاء میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کے مکمل ہونے پر مہر لگا دی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ تمکین دین، جو دین اللہ نے اتارا، نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء نے اس کو مکمل کیا، صحابہ اکرام نے اس کو تمکین یعنی اس کو مضبوطی بخشی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اسی دین کو
لکھنے والے، لکھنے کو تدوین کہا جاتا ہے، اسی دین کو لکھنے والے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔